أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، دینی بھائیوں، بہنوں اور اسلامی دوستوں، یہ فضائل اعمال کا جو تسلسل چل رہا ہے، اسے پہلی نشست میں اذان اور اقامت کے درمیان وقت بڑی خیر و برکت کا ہے، قبولیت دعا کا ہے، اس کے متعلق گفتگو ہوئی تھی، جس میں کچھ احادیث نبویہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو اللہ تعالیٰ کے رحمتوں اور برکتوں کے مخصوص اوقات ہیں، ہمیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج انشاءاللہ مسجد بنانے اور مسجد سے تعلق رکھنے، صفائی ستھرائی کے متعلق اسلام نے اس کی کیا فضیلت بیان کی ہے، اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ پہلے تو یہ چیز یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کی تعمیر اور مسجدوں کو آباد تو وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوں۔ دوستو، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، رشد و ہدایت کا مرکز ہے۔ اس کی بڑی فضیلت اور اس کی بڑی اہمیت کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہے۔ یہی کیا کم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیحین کی حدیث، یعنی بخاری اور مسلم کی روا حدیث، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام جس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے زمین پر کوئی مسجد بنائی تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو محل دیتے ہیں۔ زمین پر گھر بنائے تو اس کا بدلہ اللہ نے جنت میں محل رکھا ہے۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یہ حدیث بڑی اہم موقع پر، بڑے ہی اہم موقع پر بیان کیا. ہم چاہتے ہیں کہ اس سے بھی آپ کو آپ کو اس پر بھی، اس کا بھی علم آپ کے سامنے، اس کا علم بھی دیں اور اس سے بھی آپ کو آگاہ اور متنبع کریں، باخبر کریں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کے بعد جو مدینہ طیبہ میں مسجد بنائی، جس کو آج تک مسجد نبوی کہا جاتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کھجوروں کے ستون، کھجوروں کے پتوں سے اس طرح سے چھت وغیرہ بنا دی تھی. یہی مسجد تھی. دھوپ بارش سے انسان محفوظ رہتا تھا. ضرورت پڑی اس کی وسعت کی تو ابو بکر صدیق نے بھی کچھ وسعت کیا، عمر فاروق نے بھی کچھ میں وسعت کی، اور عورتوں کا ایک الگ سے دروازہ کھول دیا. یہ سب ہوتا رہا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت سے کچھ قبل دیکھے کہ تکلیف ہو رہی لوگوں کو، تو نبی علیہ السلام کے زمانے کی مسجد کو ڈھا کر کے پختہ مسجد بنائی، اور بڑی ہی عالی شان اللہ تعالیٰ نے عثمان بن عفان کو مال دولت دیا تھا. خلافت سے پہلے بھی بہت زیادہ مالدار تھے. الحمدللہ انہوں نے مسجد کو ایک نئے انداز سے، جو اس وقت وہ اچھی سے اچھی بنا سکتے تھے، بنایا. وہ کچا فوسفاس اور لکڑی کے ستون اور کھمبے جو اس وقت نبی علیہ السلام کے زمانے سے آ رہے تھے، ان تمام چیزوں کو ختم کر کے مسجد کو بڑے ہی اچھے انداز اور خوبصورت انداز سے بنایا. کچھ لوگوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرنا شروع کیا. اتنی عالی شان مسجد بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا پیسہ اس میں خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جیسے نبی علیہ السلام کے زمانے سے، ابو بکر عمر کے دور سے چلی آ رہی تھی. اگر کچھ کشادہ کرنا تھا کشادہ کر دیتے، لیکن سب کو ختم کر کے نئے انداز سے پکی مسجد بنائی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس قسم کی باتیں انہوں نے کہنا شروع کیا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جب اعتراض کرنا شروع کیا تو جواب دیا. اس وقت جواب دیا اور کہا کہ لوگوں، میں نے مسجد کو اس لیے اتنی اچھی بنائی، بڑی بنائی، خوبصورت بنائی اور پیسہ خرچ کر کے بنایا، اچھے سے اچھے اور خوبصورت سے خوبصورت اللہ کے گھر کو ہم نے بنایا. ہمارا مقصد کوئی ریاکاری دکھلاوا نہیں ہے. میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو انسان مسجد، اللہ کا گھر کوئی مسجد تعمیر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے عوض جنت میں اس کو محل بنا کر کے دیتے ہیں. ہم نے اللہ کے گھر کو خوب اچھا سے اچھا بنایا تاکہ اللہ تعالی ہمیں اچھا سے اچھا گھر جنت میں عطا کرے. یہ عثمان بن عفان نے لوگوں کے اعتراضات اور تنقید کا جواب دیتے ہوئے حدیث بیان کی. حدیث میں مختلف الفاظ آئے ہوئے ہیں. حدیث میں جو فضیلت آپ نے مسجد بنانے کی سنی، اس کے لیے دوستو ایک شرط ہے، اخلاص. ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے تقرب الی اللہ کے غرض سے اگر کوئی شخص مسجد بناتا ہے تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض روایتوں میں آیا کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، من بنا مسجدا
للہ یبتغی بہ وجہ اللہ، یبتغی بہ وجہ اللہ، جس نے کوئی گھر اللہ تعالی کے لیے جس نے کوئی مسجد اللہ بنا کر کے اللہ تعالی سے اجر الثواب چاہتا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، تو بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالی اس کو جنت میں محل عطا کرتے ہیں۔ یہاں ایک چیز اور یاد رکھیے گا، وہ بڑی ہی اہم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بنا اللہ لہ بیتن آیا ہے، بیت یہ اسم عام ہے جس کو اسم نکرہ کہا جاتا ہے، کامن ناؤن، کامن ناؤن بولتے ہیں، یہ ایک عام ہے۔ اس لیے اس حدیث کو سمجھیں، اللہ کے رسول فرمایا من بنا للہ بیتن، جس نے کوئی گھر بنایا، مسجد، کوئی بھی مسجد بنائی، یعنی مسجد بنائی، چھوٹی بنائی یا بڑی بنائی، اپنے استطاعت بھر اس نے مسجد پر خرچ کیا اور مسجد بنایا۔ کوئی یہ مقدار نہیں کہ ہاں اتنی بڑی مسجد بنائے گا تب، نہیں، عام ہے۔ جس نے کوئی مسجد بنائی اور پھر چاہے بہت خرچ کر کے بنایا یا جتنی آسانی سے اس کو ہو سکتی تھی آسان سے آسان طریقے سے بنایا، پکی بنائی یا کچی بنایا، بس ایسے انداز سے بنا دیا کہ لوگ آ کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں، دھوپ سے بچیں، گرمی اور سردی سے بچیں، بارش سے بچیں، بس اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جنت میں محل کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امام بزار، امام طبرانی، امام ابن حبان رحمہم اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نقل کیا، جو بڑی ہی فرحت اور مسرت کی حدیث ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ حتی الامکان مسجد دنیا میں جہاں حاجت ہو، ضرورت ہو، بنا کر کے مسلمانوں کے سپرد کر کے اللہ تعالیٰ کے راہ میں وقف کر کے جنت میں محل بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بنا مسجدا، من بنا للہ مسجدا قدر مفحص قطات بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اکبر، من بنا للہ مسجدا قدر مفحص قطات، جس شخص نے مسجد بنائی گرچہ اتنی ہی بڑی ہو جتنا بڑا گورئیے کا گھونسلہ ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ گوریا آپ حضرات جانتے ایک چھوٹا سا پرندہ، چھوٹے پرندوں میں شمار ہوتا ہے، اور اس کا گھونسلہ پرندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اسی حساب سے گھونسلہ بھی ہوتا ہے، چھوٹا سا اتنا بڑا گھونسلہ ہوتا ہے، اسی کے اندر دیتی، سردی گرمی میں وقت گزارتی ہے، انڈے اور بچے دیتی ہے اسے۔ کتنی چھوٹی سے آپ نے فرمایا جس شخص نے گورئیے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی تو بنا اللہ لہ بیت فی الجنہ، تو اس کے بھی لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تیار کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں۔ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ یہاں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قدر مفحص قطات کہا، گورئیے کے گھونسلے کے برابر، حالانکہ دنیا میں کوئی مسجد گورئیے کے گھونسلے کے برابر نہیں ہوتی،
گوریا کا گھونسلہ تو اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ آدمی اتنی جگہ میں کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا نمازی۔ اسی لیے تمام اہل علم کہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ اللہ رسول کے فرمانے کا مقصد چھوٹی سے چھوٹی بھی مسجد ہو، چھوٹی سے چھوٹی مسجد۔ اس کا اندازہ دوستوں گاؤں وغیرہ میں لگتا ہے، گاؤں کے اندر کبھی مسجدیں ہوتی ہیں 10 آدمی کے لیے، 20 آدمی کے لیے، اتنی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں۔ گاؤں کے لوگ دیہات میں مسجد بناتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں 3 گھر ہے، 3 گھر کے لیے کتنی بڑی مسجد چاہیے، 4-5 نمازی ہوں گے، کوئی اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے، کوئی دکان پر گیا ہے، گھر 3 ہے لیکن مرد ہو سکتا ہے مرد 4 ہی ہو، باقی سب باہر نوکری کر رہے ہو۔ تو آدمی مسجد بناتا ہے تو اپنی ضرورت کے لیے دیکھ لیتا ہے، تو چھوٹی سے چھوٹی مسجد ہم نے خود دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی مسجدیں جس میں 20 آدمی کی جگہ اندر ہوتی ہے، بس 10 آدمی کی جگہ اندر ہوتی، صحن بنا دیتے ہیں، ضرورت پڑی تو لوگ آ جاتے ہیں۔ تو مقصد حدیث کا ہے کہ جس نے چھوٹی سے چھوٹی مسجد، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے دوستو، ایک انسان کو اللہ نے کتنا کرم کیا، ایک غریب انسان ہے، اس کو شوق ہے کہ ہم بھی مسجد بنائیں، ہم مسجد بنائیں۔ بڑی سے بڑی مسجد نہیں بنا سکتا بیچارہ، چھوٹی سے چھوٹی مسجد بنا سکتا ہے۔ اللہ اگر شرط رکھ دیتا ہے اتنی لمبی، اتنی چوڑی، اتنی بڑی جو مسجد بنائے گا اس کو جنت میں اس کے عوض محل دیں گے، تو بڑے لوگوں کے علاوہ غریب لوگ کبھی شاید بنا ہی نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ چھوٹی سے چھوٹی مسجد بھی اگر کسی نے بنا کر کے اللہ تعالی کے لیے وقف کیا، اللہ اکبر، وقف کیا، وہ مسجد کی میں جنت میں ایک محل کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک بڑی اہم چیز دوستو یہ ہے جو ہمیں غور کرنا چاہیے، یہاں اس حدیث کا ایک دوسرا معنی اور بتایا جاتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان مسجد میں اگر مسجد کی تعمیر کرنے میں اپنی استطاعت بھر حصہ لے لیتا ہے، پوری مسجد نہیں بنا سکتا، پوری مسجد نہیں بنا سکتا، جتنا اللہ نے اس کو استطاعت دیا ہے مسجد بن رہی ہے تو اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں ایسے لوگوں کو بشارت سنائی گئی ہے کہ من بنا للہ مسجدا قدر مفحص قطات، جس نے کسی بھی ناحیے سے مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا، کسی نے زمین دے دیا، مسجد بن رہی تھی، مسجد والوں کو ضرورت تھی 10x10 یا 5x10 یا چھوٹی سی زمین کسی کی تھی، مسجد والوں نے کہا کہ اگر آپ اپنی یہ زمین دے دیں تو مسجد ذرا کشادہ ہو جائے، نمازیوں کو آسانی ہو گئی۔ اگر اتنی چھوٹی زمین بھی کسی نے دے دیا تو اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اس حدیث کی روشنی میں نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں وہ بھی جنت میں محل کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے مسجد کی تعمیر میں ہر انسان جو بھی حصہ اس میں لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے محل بنا دیں گے۔ مسجد ایک انسان نہیں بنا سکتا، کسی نے اینٹ کا انتظام کیا، کسی نے سریے کا انتظام کیا، کسی نے تابوت، کسی نے لوہے لکڑ کا انتظام کر دیا، سارے محلے کے لوگ مل کر کے
کوئی مسجد میں پنکھے لگانے کا انتظام کر دیتا ہے، کوئی لائٹ کا انتظام کر دیتا ہے۔ اس لیے اس حدیث کی روشنی میں تمام اہل علم کہتے ہیں کہ جتنے لوگ مسجد کی تعمیر کرنے میں شامل ہو گئے کسی ناحیے سے، اللہ رب العالمین سب کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دے گا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا یذکر فیہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ مسجد بنانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے دوستو؟ یہ بہت ہی زیادہ سمجھنے کی چیز ہے۔ مسجد بنانے کی نیت کیا ہونا چاہیے؟ مسجد کیوں بنائے؟ کیا مقصد ہے مسجد بنانے کا؟ اور یہ بڑی ہی ضروری چیز ہے دوستو، اس پر غور کریں۔ من بنا للہ مسجدا، جس نے کوئی ایسی مسجد بنائی جس مسجد میں اللہ تعالی کا ذکر کیا جائے، یعنی ضرورت تھی، ایسا نہیں کہ ہاں کہیں بھی انسان مسجد بنائے ثواب کے لیے وہاں نمازی نہ ہو، ضرورت نہ ہو، نہیں، خیال رکھنا چاہیے مسجد ضرورت کی چیز ہے۔ من بنا للہ مسجدا یذکر فیہ، جس نے مسجد بنائی تاکہ لوگ مسجد میں اللہ کا ذکر کریں، اذان ہو، اقامت ہو، نماز ہو، لوگ اعتکاف کریں، جمعہ ہو، درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، دینی تعلیم ہو، بچے محلے کے آئیں مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھیں، یہ ساری چیزیں مسجد میں ہونا چاہیے۔ اسی نیت سے، اسی ضرورت اور حاجت کے تحت مسجد بنانی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک عالی شان محل تیار کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان کی ہے۔ مسجد صدقہ جاریہ میں سے ہے۔ مسجد بنانا، تعمیر کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان بناتا ہے، اس مر جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر قیامت تک وہ مسجد رہی تو قیامت تک اس کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ لیکن دوستو، شرط یہی ہے کہ دکھلاوا مقصد نہ ہو، ریا نمود نہ ہو، اپنی شہرت نہ ہو۔ مسجد بنانے کا مقصد صرف اللہ رب العالمین کا، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اجر و ثواب، جنت میں محل حاصل کرنے کی غرض سے بنائے، کوئی ریاکاری نمود نہ ہو۔ اسی لیے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معجم میں بسند حسن ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من بنا مسجدا لا يريد به رياء ولا سمعة بنى الله له بيتا في الجنة۔ من بنا مسجدا لا يريد به رياء ولا سمعة، جس شخص نے کوئی مسجد بنائی، چھوٹی بنائی، بڑی بنائی، اور کچی بنائی یا پختہ بنائی، جس نے بھی مسجد بنایا اور مسجد بنانے میں ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالی کی رضا، اللہ تعالی کی خوشنودی مقصود ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں محل تیار کرتے ہیں۔ یہاں ایک بڑی اہم حدیث ہے، بڑی اہم بات
ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو میں نے اکٹھا کیا تو 9 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے مر جانے کے بعد بھی انسان قبر میں گیا، مر گیا، مٹی میں مل گیا، لیکن اس کے نام اعمال میں ثواب برابر لکھا جاتا ہے، ثواب جاری رہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں، ایصال ثواب کے لیے مسجد ایک بڑا بہترین عمل ہے، اپنے لیے بھی اور آپ جس کے لیے مسجد بنائیں اس کے لیے بھی بہت بڑا ایصال ثواب ہے۔ آج ہم لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں، لیکن بدعیہ شرکیہ اعمال کے ذریعے ایسے اعمال ایصال ثواب کے لیے کرتے جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں، سلف سے ثابت نہیں۔ تو دوستو، یہاں مسجد کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کو نبی علیہ السلام نے بیان کیا جو میت کے لیے ثواب کا ذریعہ بنتی ہیں، ہمیں انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ متعدد احادیث کو میں نے اکٹھا کیا تو میرے سامنے 9 چیزیں ہیں، ہم اختصاراً انہی 9 چیزوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حدیث امام ابن ماجہ، امام ابن خزیمہ، امام بیہقی اور بہت سارے اہل علم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ علما علمہ ونشرہ او ولدا صالحا ترکہ او مصحفا ورثہ او مسجدا بناہ او بیتا لابن السبیل بناہ او نہرا اجراہ او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحاجاته تلحقه بعد موته او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا، ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ، آدمی کے مر جانے کے بعد جس عمل سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے اور جس نیکی سے اسے اجر و ثواب ملتا رہتا ہے، انسان مر گیا، قبر میں گیا، دنیا سے ختم، اب اس کو وہاں قبر میں ہے حشر کے دن تک، قیامت کی صبح تک اس کو ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ وہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اس حدیث میں وہ چند چیزیں ہیں۔ ایک تو بڑی مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے جو سنا ہوگا، عام طور پر وہی حدیث سنا کر کے لوگ ختم کر دیتے ہیں کہ 3 چیزیں۔ صحیح مسلم کی حدیث بالکل صحیح، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب مر جاتا ہے، اذا مات الانسان، انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو انقطع عنہ عملہ،
اس کے سارے اعمال جو زندگی میں نیک عمل کرتا تھا سب روک دیے جاتے ہیں. جتنی نماز پڑھی اتنا ہی روک دیا گیا، بس اسی پر موقوف، اس سے زیادہ نماز نہیں لکھی جائے گی. جتنا اس نے روزہ رکھا اسی پر مہر لگا دی گئی. اگر اس نے 50 رمضان کا روزہ رکھا ہے 50 سال تو اس میں ایک روزے کا اضافہ نہیں ہو سکتا. ان قطار انسان کا انتقال ہوا، اس کے نیک عمل کے دروازے، نیکیوں کے دروازے بالکل بند کر دیے گئے. آپ نے فرمایا الا باحدى ثلاث، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی برابر جاری رہتا ہے. یہ بڑی مشہور حدیث ہے. اب وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، آپ نے فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. نمبر 2، او ولد صالح يدعو له. نمبر 3، اور علم ينتفع به، اور علم ينتفع به. یہ 3 چیزیں اللہ کے رسول نے بیان کی. انسان کے مرتے ہی اس کے نیکیوں کے سارے اعمال اور دروازے روک دیے گئے بس. لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا 3 عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی برابر وہ جاری رہتے ہیں. ان 3 اعمال میں سب سے پہلا عمل آپ نے ارشاد فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو آپ نے کسی کو صدقہ دے دیا، بہت بڑا جو ثواب کا کام ہے، بہت اچھا ہے، اس نے استعمال کیا ختم ہو گیا. کسی کو آپ نے کھانا کھلا دیا، کسی کو آپ نے کپڑا دے دیا، پہنا وہ ختم ہو گیا. کوئی کسی مشکل میں پھنسا ہوا تھا، آپ نے صدقہ دے کر کے اس کو مشکل سے نکال لیا. اور ایک ہے صدقہ جاریہ، یعنی ایسا صدقہ کیا کہ جو برابر کنٹینیو وہ چلتا رہتا ہے، ایک عرصے دراز تک، یہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے صدقہ جاریہ. تو 3 اعمال میں سے پہلا عمل صدقہ جاریہ ہے. نمبر 2، آپ نے ارشاد فرمایا ولد صالح يدعو له. انسان نیک اولاد چھوڑ کے گیا، اللہ نے اسے اولاد دیا، اولاد کی اچھی خاصی تربیت کی، لکھایا پڑھایا، صوم و صلات کا پابند کیا، شریعت کا اسے پابند بنایا، اس کے پیچھے محنت کی. اب ایسا انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کی یہ اولاد اس کے حق میں دعا کرتی ہے، تو اللہ تعالی اولاد کی دعاؤں سے ماں باپ کو بہت ہی فائدہ پہنچاتا ہے. یہ 2 ہو گئے. نمبر 3، اور علم ينتفع به، یا اس نے کوئی علم چھوڑا جس علم سے لوگ اس کے بعد بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اس کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، جن میں ایک شکل یہ ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالی نے علم دیا، عمل کیا، وہ عمل کے ساتھ دعوت کا، تبلیغ کا، تعلیم و تعلم کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھتا ہے. بہت سارے لوگ اس سے علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کر کے عالم بن جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بن جاتے ہیں. کوئی مدرس بن گیا، کوئی امام بن گیا، کوئی خطیب بن گیا. اب اس شخص نے جتنے لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچایا وہ 2 قسم کے ہو گئے. وہ 2 قسم کے ہیں. اپنی ذات سے
اپنے علم سے جن لوگوں کو فائدہ پہنچایا وہ دو قسم کے ہو جاتے ہیں. نمبر ایک، سنے اور عمل کرنے لگے، جو اسے عام طور پر لوگوں کا طریقہ ہے. علم والے سے کوئی اچھی بات سنی، اجر و ثواب کی باتیں سنی اور دل پر بات لگ گئی، اللہ نے عمل کرنے کی توفیق دی، عمل کر رہا ہے وہ. اب دیکھیں، یہ عمل کر رہا ہے اور دوسروں کو عمل کی دعوت دے گا تو اس کی بتائی ہوئی بات پر جب تک عمل ہوتا رہے گا، اللہ تعالی بتانے والے جس کو اللہ نے علم دیا تھا قبر میں چلا گیا، سینکڑوں سال گزر گئے، لیکن اس کے بتائے ہوئے علم پر لوگ عمل کر رہے ہیں، تو عمل کرنے والوں کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب بتانے والا جو قبر میں گیا اس کو بھی ثواب پہنچتا رہے گا. ایک قسم تو یہ ہیں لوگ اپنے علم سے جن لوگوں کو فائدہ پہنچایا، ان کی دوسری قسم جو ہے وہ بڑی اہم ہے. وہ یہ ہے کہ اس سے پڑھ کر کے لوگ عالم بنے، علم سیکھا، اور اس سے جو علم سیکھے تو وہ اپنا عمل بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو تبلیغ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں، لوگوں کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک عالم سے سینکڑوں علماء بن گئے ہوں، سینکڑوں عالم نے آ کر کے اس سے علم حاصل کیا، عالم بن گئے. اب وہ سینکڑوں ہو سکتا ہے کہیں مدرس ہوں، کہیں امام و خطیب ہوں، کہیں درس و تدریس کا کام، کہیں دعوت و تبلیغ کر رہے ہوں. تو یہ جو سلسلہ چل گیا، وہ عالم تھا، لوگوں کو عالم بنایا، اپنے علم سے اتنا فائدہ پہنچایا کہ لوگ عالم ہو گئے، لوگوں نے بیٹھ کر کے اس سے علم سیکھا. اب علم سیکھنے کے بعد لوگ، استاد تو مر گیا لیکن اب اس نے شاگردوں کو سکھایا، شاگردوں نے شاگردوں کو، اس طرح سے جب تک لوگ سیکھتے سکھاتے رہیں گے، ہو سکتا قیامت آ جائے. اس طرح سے اس عالم کے نام اعمال میں برابر اس طرح سے اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا. یہ تین چیزیں ہیں. یہ حدیث بڑی مشہور اور عام طور پر لوگ اسی کو بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے یہی تین چیزیں نہیں ہیں. متعدد احادیث میں تقریباً 9 چیزیں اکٹھا کی ہیں میں نے. وہ 9 چیزیں ایسی ہیں کہ 9 چیزوں میں سے ہر ایک چیز آدمی قبر میں چلا گیا، مر گیا، اور برابر اس کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے. اب اختصار کے ساتھ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس حدیث کا. نمبر 1، آپ نے فرمایا علماً علمہ ونشرہ. پہلا شخص وہ ہے جس نے علم سیکھا اور اپنے علم کو لوگوں کو پڑھایا اور اپنے علم کو عام کیا، پھیلایا. پہلا شخص. نمبر 2، او ولدا صالحا ترکہ، یا اچھی اولاد چھوڑ کے گیا، اولاد نیک کام کر رہی ہے، صراط مستقیم پر ہے، دین کی پابندی کر رہی ہے، اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی. تو اولاد کے دعاؤں اور مغفرت اور ان کے اعمال سے ماں باپ گرچہ مر گئے ہیں ان کو فائدہ پہنچتا رہے گا. نمبر 3، او مصحفا ورثہ، یا قرآن کا وارث کسی کو بنا دیا. نمبر 4، او مسجدن بنا ہو، مسجد کی فضیلت پر باتیں، یا اس نے کوئی مسجد بنائی. او بیتا لابن السبیل، بنا ہو،
یا اس نے کوئی مسافر خانہ بنا دیا، لوگوں کے آسانی کے لیے سرائے بنا دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے مسافر خانہ بنا دیا، او نہرن اجرا ہو، یا اس نے کوئی پانی کا انتظام کرنے کے لیے نہر جاری کر دی۔ آخری چیز او صدقتن اخرجہا، یا اپنے مال سے اس نے صدقہ نکالا، موت کے پہلے پہلے اس صدقے جاریہ کر کے گیا تو بہرحال اس کا صدقہ جاریہ جب تک استعمال میں ہوگا، لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں گے، برابر میت کو قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس طرح سے اور کچھ چیزیں ہیں جس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے، اور تقریباً 9 چیزیں ہوگی، اور ان کی ہم اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے تشریح کر بیان کریں گے اور معنی و مطلب بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے اللہ تعالی فضائل اور ترغیب کے جو اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سننے کے ساتھ قبول کرنے، عمل کرنے اور دوسروں کی دعوت دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔